الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واذا الارض مدت۔ فرماتے صورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا اور سزا کا پھر غافل انسان کو خود اس کی ذات اور گرد و پیش کے حالات پر غور کرنے اور ان سے ایمان باللہ والقرآن تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ اس میں پہلے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، پھر زمین کا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ خزائن و دفائن ہوں یا انسان کے مردہ اجسام، وہ سب اگل کر نکال دے گی، اور محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار ہوگی جس میں نہ کوئی غار، نہ پہاڑ، نہ کوئی تعمیر و درخت، ایک صاف سطحی مستوی ہوگی۔ اس کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا تاکہ تمام اولین اور آخرین اس پر جمع ہو سکیں۔ یہ بیان دوسری صورتوں میں مختلف عنوان سے آیا ہے، یہاں تک کہ ایک نئی زیادتی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر جو تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت ہوگا اس کے متعلق فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اذن کے معنی سن لیا اور مراد سننے سے سن کر اطاعت کرنا ہے، اور حقت بمعنی صیغہ مجہول کے اس کا معنی بنتا ہے حق لہل انقیاد، یعنی حق واجب تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرے۔ احکام الہیہ کی دو قسمیں، یا آسمان و زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ احکام الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تشریعی احکام جن میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف ورزی کی سزا بتلائی جاتی ہے، مگر کرنے والے کو اس کی کسی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک درجہ کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی۔ اور ایسے احکام عموماً ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں، جیسے انسان ہیں اور جن ہیں۔ یہیں سے ان میں مومن اور کافر اور مطیع و نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی اور تقدیری احکام ہیں، ان کی تنفیذ جبری ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ سر منہ ان کے خلاف کر سکیں۔ ان احکام کی تعمیل کل مخلوق جبراً کرتی ہے، ان میں انسان جن بھی داخل ہیں۔ تکوینی احکام میں ان کے لیے جو کچھ مقدر کیا گیا ہے، مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اسی تقدیری قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں۔ ذرا ذرا دہر کا پابستہ تقدیر ہے، زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے۔ اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالیٰ خاص شعور اور ادراک عطا فرماویں جو مکلفین میں ہوتا ہے، اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ملا انہوں نے بااختیار خود اس کی تعمیر و اطاعت کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم تکوینی لیا جائے جس میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا۔ اذنت لربها وحقت کے الفاظ پہلے معنی کے لیے زیادہ اقرب، دوسرے معنی میں بطور مجاز کے بن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کے اور انسان کے اپنے اعمال برے اعمال سب کا جو ہے اس میں بدلہ ملے گا، اس کے متعلق اب ترجمہ فرمائے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جاوے، اور اذنت لربها وحقت، اور سن لے اپنے رب کا حکم، پھٹنے کے لیے جو بھی ہو وہ حقت، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ کا حکم سنے۔ واذا الارض مدت، اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا، زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ والقت ما فیہا وتخلت، وہ نکال پھینکے گی، ڈالے گی ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ کیا ہے کہ ہر قسم کی کوئی خزانہ رکھا ہے، کوئی سونا رکھا ہے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی انسان ہے، سب۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ سنے گی اللہ کا حکم، اپنے رب کا حکم، اور وہ اسی لائق ہے یعنی کہ اللہ کا حکم سنے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اب اللہ پاک نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تجھ کو تکلیف اٹھانی یعنی تو کوشش میں لگا ہوا ہے اپنے رب کی طرف، رب تک پہنچنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ سہ کر پھر سے ملنا ہے، یعنی آہستہ آہستہ تو کوشش میں لگا اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، دن بدن زندگی کا گزرتا جا رہا ہے اور تو موت کے قریب ہو رہا ہے، اور جب مرے گا تو اس لیے کہتے ہیں موت بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ ایک اعتبار سے موت انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ اس اعتبار سے نعمت ہے کہ یہ ایک تو اللہ جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع نہ ہوں، وہ بچ جائیں، اپنے رب کے سامنے جا کے پیش ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کی زندگی ختم ہوئی، مزید اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا، مزید اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا، اس اعتبار سے نعمت۔
کہ جو نیک اعمال کے ان کو ضائع کرنے سے بچ جائے گا، اور جو برائیاں ہیں اس سے بچ جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں فملاقیہ، تجھے اللہ کے ساتھ ملنا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ، اب کہ انسان نے اچھے اعمال کیے، اب اس کا اعمال نامہ، برے اعمال کیے یا اچھے اعمال کیے، اب اس کا عمل نامہ مل کس ہاتھ میں رہا ہے وہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ سو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ، جس کو دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو اس کا حساب ہوگا آسانی سے۔ بظاہر اس آسانی سے یہ بھی ہو سکتا ہے حساب ہی نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا، یعنی حساب ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کے ساتھ اس کا معاملہ آسان کیا جائے گا، یعنی تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب اپنے یعنی اچھا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا، خوش ہو گیا، آسان، اور جو ہے حساب آسان ہوا، تو کیا کرے گا؟ اب وہ اعمال نامہ لے کر جب اپنے خاندان گھر والوں کی طرف لوٹے گا، کیسے لوٹے گا؟ وَيَنْقَلِبُ، پھر آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس مسرورا، خوش ہو کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی سینہ چیر کر ہاتھ بایاں کو پیچھے نکال کر اس طرف سے دیا جائے گا، وہ کیا کرے؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا موت کو کہ اے کاش میری ایسی موت آ جائے کہ مجھے یہ تکلیف محسوس ہی نہ ہو۔ وہ موت کی دعائیں کرے گا اور مانگے گا موت۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور گر پڑے گا جہنم میں، آگ میں، سعیرہ آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس لیے کہ یہ پہلے اپنے خاندان میں گھر میں بڑا خوش رہتا تھا، اللہ کے احکام توڑتا تھا، عیش کی زندگی گزارتا تھا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ جہنم میں گرے گا اور اب وہ موت کی دعائیں کرے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس لیے کہ وہ کیا کرتا تھا، اس نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا، یعنی دوبارہ نہیں اٹھے گا، جو مرضی کرتا رہے۔ بھلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھتا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا بس زندہ ہے، مریں تو پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا کیا؟ فرمایا کہ اس کو تو یہ خیال تھا، لیکن اللہ اس کو جانتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، فرمایا قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت سرخی ہوتی اس کی۔ واللیل اذا وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کو جس کو سمیٹ آتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ یہ صفات لترکبن طبقا عن طبق، فرمایا تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، یعنی چڑھنا، آگے آنا ہے۔ فما لهم لا یؤمنون، پھر کیا ہوا یہ ایمان نہیں لاتے یا یقین نہیں لاتے، یعنی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں یقین کرتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، اوپر سے یہ لے کہ وہ لوگ جھٹلاتے ہیں، منکر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکام کو، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیجئے کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، یعنی جو اللہ کے احکام توڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ان کو خوشخبری سنا دے سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا مزے کر، اب تو مزے کر، اب کیا مزے کرے جب سب کچھ کھو بیٹھا، اب تم چکھو۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سالن یہ انگلی چکھ لو، بوٹیاں پکی ہوئی ہیں، ٹکا کباب ہے کھا لو، تھوڑا سا چکھ لو، نہیں، نمک نہیں ہے چکھنا ہے۔ چکھنے کا مطلب اب جہنم کی آگ کو چکھو، جہنم کے عذاب کو چکھو، مینڈک اور بچھو کا ڈسنا چکھو، مزے کرو۔ دنیا میں عیش کی زندگی گزارتے تھے، ٹھیک ہے، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے خاندان میں گھر میں بہت جو مزے کیے، اب چکھو مزے۔ إِلَى الَّذِينَ، ہاں وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، یقین لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، بھلے اعمال کیے، کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا، غیر متناہی ثواب ہے، یعنی جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے انسان سے جو کہا ہے ملاقی،
تو وہاں جنس کو خطاب تھا، یہاں جمیع افراد کو خطاب ہے۔ وہاں لقاء عمل کا ذکر مجملاً فرمایا اور یہاں اس چیز کی تفصیل ہے۔ بہرحال جو اچھے اعمال کریں گے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، برے اعمال کریں گے تو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی برے اعمال سے حفاظت فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔